حیث والوں نے آج اتنا ذلیل کیا، یہ تو میرے ذہن و گمان میں بالکل بھی نہیں تھا۔ ہوا کچھ یوں، آج صبح جیسے ہی اٹھا میرا تیاری تھا سیون شریف کے لیے، جیسے ہی سیون شریف پہ روانہ ہوئے قریباً ایک دن پورا سفر کر کے اور رات کے 1 بجے ہم سیدھا شاہ لطیف بھٹائی پہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی جیسے ہی صبح ہوئی ہم لوگ چل پڑے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ جیسے ہی فجر کی نماز پڑھی، آج اتنی ٹھنڈ تھی کہ آپ کو کیا بتاؤں، اوپر سے رات سونے کے لیے کمروں والوں نے کمبل وغیرہ کچھ بھی نہیں دیا، تمہارے بھائی کو ایسے ہی سونا پڑا۔ نماز پڑھ کے اور ہم لوگ چل پڑے چائے پینے کے لیے۔ جیسے ہی ہماری نظر کبوتروں پہ پڑی، جو کبوتر ادھر ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور اچھے قسم کے کبوتر تھے، جو کہ 200-300 سے زیادہ تھے، ادھر آ گئے کمرے پہ، ادھر تالا لگایا ہوا تھا۔ جو ہم اپنے قافلے کے ساتھ آئے تھے وہ لیکن چلے گئے چائے پینے۔ تمہارا بھائی بھی ادھر آ گیا ہوٹل میں، کیونکہ انہوں کو اٹھا کر اور پھر سے جانا تھا شاہ لطیف بھٹائی کا زیارت کرنے کے لیے۔ جیسے ہی ہم روانہ ہوئے تو شاہ لطیف بھٹائی میں آ گئے، ادھر زیارت وغیرہ کی، الحمدللہ دعا شعا مانگی اور پھر سے روانہ ہو پڑے کچھ آگے کی طرف۔ وہاں پہ کچھ خوبصورت سی نظارے ہیں، کچھ کشتیاں، دریا وغیرہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ امید کافی ہے کہ اس بار کشتیوں پہ چڑھیں گے، لیکن ادھر آیا تو کشتی والوں نے انکار کر دیا، کیونکہ پہلے کشتی وغیرہ چلتے تھے، اب کشتیوں نے انکار کر دیا، کہا کہ ادھر پل بن چکی ہے، ابھی آپ لوگوں نے پل کے اوپر سے جانا ہے اور ادھر انجوائے کرنا ہے۔ خیر ادھر تھوڑی بہت انجوائے کی اور روانہ ہو پڑے سیدھا اپنے ہی کمرے کی طرف۔ ادھر دوستوں نے کچھ جیکٹ وغیرہ خریدنے تھے، کیونکہ سردی بہت ہی زیادہ تھی۔ ادھر آگے شاہ لطیف بھٹائی کا ننگر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ تمہارا بھائی پتہ ہے ننگروں کا بہت شوقین ہے، کھانے پر تمہارا بھائی بہت ہی زیادہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ کھانا وغیرہ کھایا، الحمدللہ چاول دی، دال روٹی دی اور پھر سے روانہ ہو گئے آج قلندر شاہ باز کے لیے۔ آدھا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد ادھر آ گئے، کچھ دوستوں کے پاس ٹوپی وغیرہ نہیں تھے، وہ لینے گئے ٹوپیاں، کیونکہ ہمارے بلوچی کا رواج ہے اصلی ٹوپی اور پگڑی ہوتا ہے، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے۔ یہ سندھ کے دریا میں پہنچ چکے ہیں، اس کا نام تو مجھے معلوم نہیں، لیکن سندھ کے علاقے میں ہوگا تو سندھ کا ہی دریا۔ ایک ایسی ہوٹل پہ پہنچ چکے ہیں جس میں کھانا بہت ہی زیادہ مہنگا ہے اور چائے تمہارے بھائی کو پڑ گیا پورے 150 روپے کا۔ تمہارے بھائی نے کھانا تو بالکل نہیں کھایا، کیونکہ تمہارے بھائی نے پہلے ہی ننگر کھا لیا تھا شاہ لطیف بھٹائی کا۔ ننگروں کا میں بہت ہی شوقین ہوں، اگر کہیں پہ ننگر وغیرہ ہو تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتا دینا۔ الحمدللہ جیسے ہی چائے آ گئی تو چائے پینے کے لیے میرا ریڈی ہو گیا تھا منہ۔ چائے کا ایک نوالا لیا اور چائے تو اس کی بہت مزیدار تھی، لیکن پیسے بھی بہت زیادہ لیے۔ چائے پینے کے بعد ہم روانہ ہو گئے۔ آدھا گھنٹہ اور سفر کرنے کے بعد ہم پھر سے آ گئے ایک لکی پیر پر۔ لکی پیر کی آپ نظارہ خود دیکھ سکتے ہیں، کمال اور خوبصورت قسم کی ہے۔ لکی پیر کے اندر جانے میں قریباً 5 منٹ سفر تو ہے، پیدل جانا پڑے گا کیونکہ گاڑی بہت زیادہ دور رک گئی تھی۔ لکی پیر کے اندر میں آئے اور ادھر مٹھائی وغیرہ بانٹ رہا تھا تو تمہارا بھائی بیٹھ گیا، کیونکہ ننگر کو میں چھوڑتا کبھی بھی۔ یہ شاہ لکی پیر کی بازار ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور پھر سے روانہ ہو پڑے قلندر شاہ باز کی شہر میں تو پہنچ چکے تھے، اتر گئے ہیں حیث والوں سے، ابھی سب کچھ منہ لٹکائے کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کمرہ بالکل بھی نہیں تھا، سب کچھ انتظار میں بیٹھے تھے، کیونکہ ہمارا حیث کا اونر تھا وہ چلا گیا کمرہ لینے کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد کال آئی آ کے جلدی آ جاؤ، ہم نے کمرہ لے لیا۔ ادھر کمرے میں آیا تو سیٹنگ وغیرہ فیکس کی اور چل پڑے بودلہ بہار کی دربار پہ۔ پہلے تو قلندر شاہ باز میں نہیں گئے تھے، قلندر شاہ باز نے کہا کہ اگر میرے پاس آؤ تو پہلے جا کر میری بودلہ بہار کا زیارت کرو۔ ہم ادھر آ گئے بودلہ بہار میں، ادھر کی سیکورٹی بہت ہی زیادہ سخت تھی، جوتے وغیرہ اتار کر اور چیک اپ وغیرہ کر کے الحمدللہ ہمیں اجازت دی اور ہم آ گئے بودلہ بہار کے اندر والی سائڈ۔ بودلہ بہار کی زیارت وغیرہ کر کے بودلہ بہار کے سائڈ میں کچھ اور بھی زیارتیں تھیں وہی کی اور پھر سے روانہ ہو پڑے قلندر شاہ باز کی طرف۔ جوتے کا ادھر بہت ہی خطرہ ہے، کیونکہ جوتوں کا آپ نے رکھوالے کے لیے 10 روپے دینے پڑیں گے۔ الحمدللہ قلندر شاہ باز کی سیکورٹی بہت ہی زیادہ سخت تھی، یہی پاس کرنے کے بعد ہم آ گئے سیدھا
कलंदर शाहबाज के अंदर। ये कलंदर शाहबाज की अंदर वाली साइड देख सकते हैं जो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। एक बात आपको बता दूं कि तुम्हारा भाई जब भी कलंदर शाहबाज में आता है तुम्हारे भाई का दिल बहुत ही सुकून में होता है। पता नहीं क्या वजह है, इधर मैं 4 दिन रुकने वाला हूँ, लेकिन 4 दिन मेरे लिए 1 दिन का बराबर होता है, क्योंकि कलंदर शाहबाज में आने का कुछ अलग ही मज़ा। ऑफ कैमरे करीबन 3 घंटा गुजारने के बाद हम इधर आ गए हैं छोटी सी होटल पर। छोटी सी होटल पे हमने कुछ वगैरह खाया तो नहीं, लेकिन एक पराठा एक चाय तुम्हारे भाई ने लिया, क्योंकि बस मेरा गुजारा इन्हीं से हो। और तैयारी हो गई थी बोदला बहार में, क्योंकि आगे कुछ और बाज़ार हैं जिसका नाम है दम्ब। वो पता नहीं किस वजह से उल्टा हो गई थी। आप लोगों को दिखाऊंगा कि बाज़ार जो है ना वो उल्टा हो गया था मुकम्मल। यही बाज़ार में हम पहुंच चुके हैं। अभी इनका मुरम्मत हो रही है, लेकिन वो कोई अलग तरीके से बना रहे हैं। जब पहली बार मैं आया था ये सारा का सारा निज़ाम उल्टा था। ये पीर पे आ गए, इसका नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें एक बड़ा सा चढ़का लगा हुआ था, वही हिलाकर। और यही आप खुद देख सकते हैं, ये जो पहले बाज़ार हुआ करती थी अभी पहाड़ है। मैंने थोड़ा सा जूम किया, आपको नीचे ईंटें तो नज़र आ चुकी होंगी जो उल्टा हो चुकी थी। ये पता नहीं क्या थी। ये जो तोता है ये आप खुद देख सकते हैं जो किस्मत आजमाता है, लेकिन तुम्हारे भाई को बिल्कुल ही किस्मत आजमाने का नहीं शौक़ था, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसे ही चलता है अपनी किस्मत के भरोसे। अगर पता चल गया आगे भला किस्मत कैसी है तो पूरा मूड ही तुम्हारे भाई का ऑफ हो जाता। तो आज कलंदर शाहबाज में आखिरी दिन का इधर शॉपिंग की है।